بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے انسان کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے، کام ایسے کرتا ہے جس میں اللہ عز و جل اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں لیکن کام میں ناکام رہتے ہیں، کامیابی ان کے قدم نہیں چومتی۔ کامیابی کے حصول کے لیے کچھ اعمال بھی ہیں اور کامیابی کے حصول کے لیے وہ اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں جس کی برکت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز قوت ارادی ہے۔ انسان کا ارادہ مضبوط ہو، کام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ آج ہم جن اوقات سے گزر رہے ہیں، آج وہ وقت ہے کہ ہر طرف سے انسان کے اوپر مایوسی کے بھوت چڑھے ہوئے ہیں۔ ہر کونے میں مایوسی کا بھوت بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو مایوس کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے سے اس کو ناکامی دکھا کے اس کو پیچھے دوڑا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ جبکہ کام شروع کرے، کام شروع کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے جتنی محنت کا مکلف بنایا ہے اسی قدر محنت کرے، آگے بڑھے، اللہ عز و جل ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہم سرے سے محنت ہی نہیں کرتے، کام کا ارادہ ہوا، خوف نے گھیر لیا، پھر آگے نہیں بڑھے۔ یہ شیطان کی ایک عجیب کارروائی ہے جو انسان کے ساتھ وہ جاری رکھتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں، اور اِنَّ مَن نَجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ شیطان کا اصل کارنامہ ہے کہ ایمان والے جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو شیطان بھی سرگوشی کرتا ہے، آ کے قریب بیٹھ جائے گا، انسان کا حوصلہ پست کر دے گا، اس کی ہمت کو توڑ دے گا، بجائے کام کرنے کے وہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ایسے ہمت کو توڑتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات عالی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی ہے، پروردگار عالم اس کی ڈٹرمینیشن پاور، اس کی قوت ارادی، اس کے ہمت اور حوصلہ کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ 100 بار بھی ناکام ہو جائے پھر بھی وہ نا امید اور مایوس نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہو گئے ہیں تو کام کو جاری رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل انجام کار اس کو کامیابی کے پہلے زینے پر چڑھا دیتے ہیں۔ جو بالکل مایوس ہو جائے وہ مایوس ہی رہتا ہے، وہ شیطان اپنے کام میں اپنا جو اس کا مقصد ہے اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے انسان کو۔ تو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کی سرگوشی کا اولین مقصد مسلمان کا، ایمان والے کے حوصلے کو توڑ دینا ہے اور یہ باور کرانا ہے یہ کام بابا آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ کام تو آپ کر ہی نہیں سکتے، چھوڑ دیجئے، آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ حالانکہ کام بالکل آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آج جو دعا پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کے 2 نام پیش کرتے ہیں، ان مبارک ناموں اور اس دعائے مبارکہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکل مراحل آنے ہیں وہ سب آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا نام اللہ عز و جل کا وہ کیا ہے؟ جو انسان کی حرص و ہوس کو بھی ختم کرتا ہے، انسان کے اندر بھوکے پن کو بھی ختم کرتا ہے، اس کے اندر ایسی صفت،
استغنا کی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر اس نام کا ذکر کرتا ہے اور ایسے ماحول میں ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، اگر اس کو کھانا بھی نہ ملے تب بھی اس کو بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ وہ مبارک نام کیا ہے؟ الصمد۔ اور الصمد کے ساتھ الفعال۔ کم ہمت، پست ہمت لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام الصمد کے ساتھ الفعال کو ملا کر ذکر کریں تو اللہ عز و جل ان کو وہ طاقت دیں گے کہ مشکل سے مشکل کام کر لیں گے یہ۔ تو بہرحال اللہ پاک بھاری سے بھاری کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ ابو امامہ، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی وہ حزن و ملال کی تھی، پریشانی کی کیفیت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ورنہ تو صحابہ کرام کا معمول بھی تھا اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا۔ آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو اللہ آباد فرما دیتے ہیں جو خدا کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اور جس قدر ان کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط ہوگا، ان کے اپنے گھر کے حالات اور معاملات اسی قدر مضبوط ہوں گے۔ اور جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ کمزور ہے، مسجد میں نہیں آتا، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی خدا کے گھر کی طرف نہیں آتا، ان کا انجام وہی ہوگا جس طرح وہ معاملہ اللہ کے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آنا جانا ہی نہیں ہے اللہ کے گھر میں، تو تم اپنے گھروں کو مزین کر لو، تب بھی خدا آباد نہیں کرے گا تمہارے گھر۔ لوگ کہتے ہیں، اپنے اپنے ذہن ہیں لوگوں کے کہ نماز گھر میں پڑھ لو، کیا لوگوں کو دکھانا ہے؟ ارے اللہ رب العزت نے تو حکم دیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، مسجد کی طرف آؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حکم فرمایا، تمہارے گھر دور ہیں تو دور رہنے دو، جب چل کر آتے ہو تو تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بوڑھے ہو گئے اور راستہ بھی ان کا پرخطر تھا، تو گرمی کی شدت بھی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کوئی سواری لے لو، اچھی سواری لے لو، اس سواری کے اوپر بیٹھ کر آپ مسجد میں آیا کرو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، چاہے دن سخت گرم بھی کیوں نہ ہو اور مشکل مراحل بھی کیوں نہ ہوں، راستے میں رکاوٹیں بھی کیوں نہ ہوں، میں ایسے ہی پیدل چل کے آؤں گا اور واپسی بھی لوٹ کر جاؤں گا۔ جب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، اس صحابی کا جذبہ بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کے لیے اللہ عز و جل نے ثواب لکھ دیا ہے، یہ آئے گا تب بھی اس کو قدم قدم پہ اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کریں گے، درجے بھی بلند کریں گے، یہ واپس لوٹ کر جائے گا، اس کے لیے وہی ثواب ہے جو آنے کا ہے۔ تو خدا کے گھر کے ساتھ جتنی تعلق مضبوط ہوگا، اتنی ہی تمہارے گھر آباد ہوں گے۔
اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جتنی اچھا تعلق ہوگا، جن کے گھروں میں اہل دل، علماء، صلحاء، دل والے تو سارے ہیں لیکن اہل دل سے مراد ایسا دل جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو اللہ کے عشق و محبت سے معمور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع ہے، اس سے مراد ہوتا ہے اہل دل، نیک لوگ، صلحاء، علماء، اولیاء کا اگر کسی کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے تو فرمایا کہ تجربہ ہے ان کے گھروں میں سے علماء، صلحاء، حفاظ اور قراء پیدا ہوتے ہیں، انہی گھروں سے نکلتے ہیں جن گھروں میں ان بزرگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ جن کے گھر میں آنا جانا نہیں رہتا، تعلق ہی نہیں ہے اللہ والوں کے ساتھ، تو فرمایا کہ ان کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، بہت کم یہ چیزیں ملیں گی وہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایک اچھے ماحول کا انتخاب فرمایا ہے کہ اچھے ماحول میں رہا کرو، ایسے معمور اور منور ماحول میں رہا کرو جہاں تمہارے اندر خصلتیں، نیک خصائل، اچھے جذبات، عمدہ باتیں تمہارے اندر جذب ہوں۔ برے ماحول سے بچو جن میں تمہارے نیک جذبات بھی بگڑ جائیں۔ اسی لیے مسجد کا انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ مسجد، ایک تو جب آؤ گے تو نمازیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی، مسجد میں جب آؤ گے فرشتوں کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، فرشتوں کا ماحول ہے مسجد، تو نیک لوگوں کی خصلتیں ایک دوسرے میں جمع ہوں گی اور ایک دوسرے کے اندر جذب ہوں گی، داخل ہوں گی، اور پھر جب باہر جاؤ گے اللہ فرشتوں کو مددگار بنا دیں گے۔ مسجد میں جو بیٹھا ہے باہر نکلتا ہے، فرشتے کاموں میں مددگار ہیں۔ جو مسجد میں نہیں آتا وہ اپنے کاموں میں جا کے بکھر جاتا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے مسجد کو لازم پکڑو، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے دن قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ مسجد بہت بڑی اچھی اور عمدہ جگہ ہے، ہاں، ایمان والے کے ہاتھ میں خدا کا جھنڈا ہوتا ہے جب مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، غم اور ہم میں مبتلا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، کیا میں آپ کو ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ اگر اس دعا کا آپ اہتمام کرو تو قرض بھی ختم ہو جائے، اللہ پاک آپ کے قرض کا خاتمہ کر دیں اور ہم، غم، تکلیف، مصائب دور ہو جائیں، عجز اور کسل، جبن اور بخل ختم ہو جائے، آپ میں کام کرنے کی، حسن کارکردگی کی قوت پیدا ہو جائے، ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی دعا نہ بتاؤں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ضرور بتلا دیجئے کہ کام کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے، قرض بھی دور ہو جائے۔ یہ چیزیں، غم اور ہم جو ہیں، یہ انسان کو مفلوج کرتے ہیں۔ عجز، کسل اور جبن جو ہے یہ بھی انسان کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ قوت کارکردگی مسخ ہو جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے گی تو پھر قرض کیسے دور ہوں گے؟ گھر میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے تو تفکرات میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ سیدھے کی بجائے الٹا ہو جاتا ہے، دماغ ٹھکانے ہے ہی نہیں، ہر وقت اپنے قرضے کو سوچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، اس مبارک دعا میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ وہ کیا؟ اللہم انا نعوذ بک، جمع کا صیغہ پڑھ رہا ہوں ورنہ اللہم انی اعوذ بک ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ مبارک دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دعا کو پڑھو۔ ہم اور حزن، ہم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہم اندرونی غم کو کہتے ہیں، خواہ وہ خارج میں پیش آئے یا نہ آئے، دل میں لگا ہوا ہے۔ ما یذیب الانسان، جس کے ذریعے سے انسان پگھل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ غم، اندرونی غم ہے۔ والحزن، اسی طرح حزن کا معنی بھی غم ہے۔ غم یعنی حزن کا معنی یہ ہے مستقبل میں کوئی چیز واقع ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے معاملے میں پریشان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اور حزن اس کو کہا جاتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے ہم اور حزن، موجودہ حالات، مستقبل میں آنے والے جس قدر مسائل ہیں، ان سب کا حل ہو جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ۔ انسان کو ناکام کرنے والی یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ کامیاب انسان بھی اس کے اندر یہ 4 یعنی منفی خصلتیں پیدا ہو جائیں تو کامیاب انسان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا بھلا چلنے والا آدمی بھی ٹھہر جاتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ عجز اور کسل، عجز کا کیا معنی؟ کہ انسان کے اندر قوت کے ہونے کے باوجود کوئی عمل نہ ہو سکے، اس سے کوئی کام نہ ہو سکے۔ کسل کہتے ہیں کہ قوت عمل بھی ہے، سستی کرتا ہے۔ کسل سستی کو کہتے ہیں، کسلان، سست آدمی۔ عاجزی والکسل، ایک آدمی بالکل عاجز آ جائے، اور والکسل یا سستی اختیار کرے، کام نہ کرے بالکل، اور والجبن والبخل، یہ اصل چیزیں ہیں انسان کو کام سے روکنے والی۔ جبن بزدلی، بزدل ہے، والبخل اور بخیل ہے۔ جبن کا کیا معنی؟ ایک انسان کے اوپر ایسا خوف مسلط ہوا ہے، کام کرنے کی جرت نہیں ہے اس میں، بزدل ہے۔ دیکھو، اگر آپ بڑے سے بڑے سرمایہ دار بننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بڑے سے بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ اس میں بزدلی نہیں، جگرے کا کام ہوتا ہے۔ بڑے کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو جبن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جسمانی کام سے روک دیتی ہے۔ انسان اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتا اس میں، جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے، قوت دی ہے، دانائی ملی ہے، جسم میں قوت و طاقت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا بندہ، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقت صرف نہیں کرتا، پڑا ہے بس۔ خوف ہے، بھئی نہیں بابا، پہلے بھی پیسے لگائے تھے، ضائع ہو گئے ہیں، اب کیا لگانا۔ اب وہ یہی سوچتا ہی رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ ناکامی کی پہلی وجہ جبن، اور دوسری فرمایا بخل۔ بخل کا کیا معنی؟ ادھر صلاحیت نہیں لگاتا، اپنے جسم کو کام میں مصروف نہیں کرتا، اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں اپنا مال لگانے کو تیار نہیں کامیابی کے لیے، پیسہ صرف نہیں کرتا، وہاں صلاحیتیں صرف نہیں کرتا، یہاں پیسے میں بخل کرتا ہے۔ یہ کیسے ترقی کرے گا؟ فرمایا کہ اچھا ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود پڑا ہی رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اسی لیے اگر کوئی اچھے سا بزنس مین
کسی ذمہ دار کا ذہن بنانے لگ جائے کہ بابا بجائے 1 بیگھہ خریدنے کے 20-25 لاکھ روپیہ آپ لگا رہے ہو، زرعی زمینوں کی قیمت ہے یہ، 25 سے 30 لاکھ تک بھی آپ یہ لگا رہے ہو اور 1 بیگھہ خرید رہے ہو، یہی 25 سے 30 لاکھ آپ کسی بزنس میں ڈال دو، تھوڑے عرصے کے بعد یہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں بابا نہیں، بس زمین سے زیادہ قیمتی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ زمین خرید لیتا ہے، اب پڑی ہے زمین، زمین پر محنت کر رہا ہے۔ کسی دور میں زمین جو ہے سب سے بہترین شعبہ اور سب سے اچھا بزنس جو تھا وہ زراعت تھی، لیکن پہلے دور میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ تجارت اور زراعت کا جب آپس میں موازنہ کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غالباً 99 حصے برکت کے تجارت میں رکھے ہیں۔ تجارت میں زیادہ برکت ہے، تجارت میں زیادہ خیر ہے، تو تجارت میں اگر لگ جاتے تو بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے یہ۔ لیکن کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کو خدا جہاں رکھے وہ اسی میں خوش ہوتا ہے کہ بس اس سے بہتر اور اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ دیہاتوں میں بس ذمہ دار ہی کی کہتے ہیں کہ عزت ہے، کسی اور کی عزت ہے ہی نہیں، تو وہ اسی کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی ناکامی کی یہ 2 بڑی وجوہات ہیں، حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور یہ 4 چیزیں یا 6 چیزیں گن لیں آپ، من الہم والحزن، عجز اور کسل، جبن اور بخل، یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، تو پھر اس کے بعد غلبۃ الدین و قہر الرجال، غلبہ بھی بڑھ جاتا ہے قرضے کا، قرضہ سر پر بوجھ ہے، روزانہ دبتا جا رہا ہے قرضے میں، اور ادھر سے قہر الرجال بھی ہے، لوگ آ کے زبردستی کرتے ہیں، کسی نے گریبان پکڑا ہوا ہے، کسی نے کان پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے دو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کے اندر، وہ جو صفات پیچھے بیان کی گئی ہیں، تو پھر ترقی کرو گے۔ ہم حزن میں مبتلا نہ ہو، عجز اور کسل سے بچو، جبن اور بخل سے بچو، آگے ترقی کرو گے۔ تو یا صمد الفعال، یہ بھی ایسا عمل ہے جو آپ کو فعال بناتا ہے، کام کرنے کی قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔